بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی یہ محفل جو اس وقت منعقد ہو رہی ہے یہ دعائیہ مجلس ہے۔ ہمارے دوست بھائی شعیب بیگ کے 2 بچوں نے قرآن پاک گھر میں تراویح کے اندر پورا کیا۔ اسی طرح کولہاپور کے اندر ہمارے ایک دوست بھائی عرفات کے 2 بچوں نے اور ایک ان کے پڑوس میں بچی نے قرآن پاک مکمل کیے ہیں، اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے قرآن پاک کے اختتام پر یہ دعا کر دیں کہ اللہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک وفات پانے والے اور آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، مومن و مومنات، مسلم و مسلمات، اللہ سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچائے۔ یقیناً اس امت میں ایسے معصوم بچے کروڑوں کی تعداد میں گزرے ہیں جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں صغر سنی میں قرآن پاک کو یاد کیا اور اس کا قرآن پاک کے پڑھنے کا معمول بنایا، اور بالخصوص رمضان مبارک میں تو ماشاءاللہ انہوں نے کمال کر کے دکھائے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پاک جب پورا کریں گے اور پورا کرتے ہیں اور پھر اس پر دعا ہوتی ہے، یقیناً اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو اس وقت ہم دعا کریں گے۔ اس عاجز نے قرآن پاک کی آیت پڑھی آپ کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن یہ حفاظت ہوتی کس طرح سے ہے؟ اصل میں یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ یہاں ہر چیز اللہ پاک نے سبب کے ساتھ جوڑ دی۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں پھل کھانے ہیں تو پھلوں کو جوڑ دیا درختوں کے ساتھ، یعنی پھلوں کے لیے اللہ پاک نے درخت کے وجود کو سبب بنا دیا۔ تو اگر اپنے درخت کا پھل چاہیے تو آنگن میں نرسری سے لا کر پودا لگائیں، کھاد پانی کا اس کا خیال رکھیں، اللہ پاک 3 سال میں 4 سال میں اس پر پھل لانے شروع کریں گے تو آپ اپنے پھل کھا سکتے ہیں درخت کے۔ اسی طرح غلے کے لیے غلہ دیتے اللہ ہی ہیں، لیکن غلے کے لیے اللہ پاک نے زمین کے وجود کو سبب بنا دیا۔ زمین کو جوتو، اس کو بو، کھاد پانی کا خیال رکھو، اللہ پاک 1 دانے کے بدلے 100 دانے کر کے لوٹائیں گے۔ اولاد اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے نکاح کو سبب کر دیا اور میاں بیوی کے ملاپ کو سبب بنا دیا۔ نکاح کرے اور میاں بیوی تنہائی کی ملاقات کریں، اللہ پاک اولاد عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، تو اللہ ہی ازل اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن حفاظت کے لیے اللہ پاک نے حفاظ کے سینوں کو سبب کے طور پہ قبول فرما لیا۔ چنانچہ بچے قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کے سینوں میں اپنے کلام پاک کو محفوظ فرماتے ہیں۔ تو یہ آج ایک مثال دیا کرتا ہے بات سمجھنے کے لیے، ذرا غور فرمائیں۔ کئی مرتبہ شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر بہت سے لوگ فیکٹریوں کے اندر کام کرتے ہیں۔ اب ایک دیہاتی آدمی غریب سا اپنی سائیکل چلا کر فیکٹری جاتا ہے اور وہاں کام کرتا ہے اور شام کو واپس لوٹتا ہے۔ فیکٹری والے اس کی وقت کی پابندی، اس کی سادگی، اس کی امانت داری، دیانت داری کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور انہوں نے 3-4 سال کے بعد اس کو 1 لاکھ روپے کا چیک دیا اور کہا بھائی ہم آپ کی کارکردگی سے، آپ کے اخلاق سے، آپ پابندی وقت سے بہت خوش ہوئے، ہم آپ کو 1 لاکھ روپے کا چیک دیتے ہیں انعام کے طور پہ، گفٹ کے طور پر۔ اب وہ بندہ کبھی زندگی میں 1 لاکھ روپے کا چیک اس نے دیکھا نہیں ہوتا، تو بڑا خوش ہوتا ہے اور سائیکل تیز تیز چلا کر اپنے گھر آتا ہے اور بیوی کو کہتا ہے کہ دیکھو پیاری، اللہ پاک نے مجھے 1 لاکھ روپے کا چیک انعام میں عطا فرمایا۔ تو بیوی نے بھی کبھی اس کو نہیں دیکھا کہ 1 لاکھ روپے کا چیک ہوتا کیسے ہے، تو اس نے اس کو دیکھا۔ اس کے بعد شوہر نے کہا کہ دیکھو اس کو سنبھال کے رکھو، کل مثلاً چھٹی کا دن ہے بینک میں، پرسوں میں اس کو بینک میں ڈالوں گا اور اس کو کیش کراؤں گا، اس کے پیسے لے کر آؤں گا۔ اور گھر کے بہت سارے کام
جو باقی ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ اللہ کی شان، وہ عورت اس کو ایک لفافے میں رکھتی ہے جس کی قیمت مثال کے طور پہ 1 روپیہ ہوتی ہے، پھر اس کو پنی کی تھیلی میں لپیٹتی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنے ہوتی ہے، پھر اس کو ایک پرس میں رکھتی ہے جو اس کو شولڈر پہ عام طور پہ عورتیں لٹکاتی ہیں سفر میں، اس میں رکھتی ہے، اور اس شولڈر بیگ کو، اس پرس کو رکھتی ہے الماری میں، اور رکھ کر تالا لگا کے دل و جان سے اس چابی کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اصل تو اس کو کس کی حفاظت کرنا مقصود ہے؟ 1 لاکھ روپے کے چیک کی، لیکن 1 لاکھ روپے کے ساتھ ساتھ اس لفافے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جس کی قیمت 1 روپیہ ہے، اس پنی کی تھیلی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنی ہے، اس پرس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جو مشکل سے 200-400 روپے کا ہے، اور الماری کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اور چابی کی حفاظت ہو رہی ہے۔ لیکن یہ حفاظت کس کے طفیل ہو رہی ہے؟ چیک کے طفیل۔ اگر چیک نہ ہوتا، لفافہ اپنی جگہ اڑا پھرتا، پنی اپنی جگہ پہ اڑی پھرتی، اور پرس اپنی جگہ غیر توجہ کے ساتھ رکھا رہتا، اور چابی اپنی حال میں پڑی رہتی، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہیں تھا۔ جہاں 1 لاکھ روپے کا چیک آیا، اس کے ضمن میں ان سب چیزوں کی حفاظت اور نگرانی ہونے لگی۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اصل تو اللہ حفاظت فرماتے ہیں قرآن پاک کی، لیکن جو حافظ اس قرآن پاک کو یاد کرتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے طفیل اس حافظ کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ حافظ جس گھر میں رہتا ہے اللہ اس گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے طفیل، اور وہ گھر جس محلے میں رہتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس پہ بھی رحمتیں برساتے ہیں اس قرآن پاک کے طفیل۔ تو اصل تو حفاظت اللہ فرما رہے ہیں قرآن کی، لیکن قرآن کے ساتھ جتنے وابستہ جتنے سلسلے جوڑ رہے ہیں اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرما رہے ہیں، لیکن ان کی سب کی حفاظت ہو رہی ہے ضمناً، اصل حفاظت ہو رہی ہے اصلاً قرآن پاک کی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی، ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعاون کو وابستہ کریں، قرآن پاک کو اپنے سینوں کے اندر بھرنا شروع کریں۔ اس قرآن پاک کے طفیل اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں گے، جائیداد کی بھی حفاظت فرمائیں گے، گھر بار اور کاروبار کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن پاک کے ساتھ جو اللہ پاک نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے کے ساتھ ساتھ ضمناً ہم سب کی حفاظت ہو جائے۔ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں برکت عطا فرمائے، ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، ان کی عزت میں برکت عطا فرمائے۔ یقیناً وہ بچے کتنے خوش قسمت ہیں جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے۔ اب میں ان پیارے معصوم بچوں سے درخواست کروں گا، پیارے بچوں، 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی سینے میں محفوظ کر کے اب کہ کبھی اس کو بھولنا نہیں، کبھی اس کو چھوڑنا نہیں، کبھی اس کا پڑھنا ترک نہیں کرنا، اور صرف یہ نہیں کہ رمضان آئے تو ہم رات دن قرآن پاک کے پیچھے لگ کر اس کو یاد کریں، نہیں، روزانہ ڈیلی بیس پر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، روزانہ 1 پارہ 2 پارہ اپنی سنت و نفلوں کے اندر پڑھ لیا کریں، اور اللہ تہجد کی توفیق دے تو کم از کم 2 رکعت کے اندر آدھا پارہ پاؤ پارہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ مستقل قرآن پاک کو لے کر رٹنے اور یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ جو حصہ روزانہ پڑھا جاتا ہے اور بالخصوص نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ حصہ آدمی بھولا نہیں کرتا۔ جیسے ہم لوگ سورہ فاتحہ ہمیشہ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، تو آج تک کبھی کسی کو سورہ فاتحہ میں متشابہ نہیں لگا۔ کیوں نہیں لگا؟ اس لیے کہ وہ ڈیلی بیس پہ روزانہ قرآن پاک اس میں کا وہ حصہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم قرآن پاک کی روزانہ ایک معتدل تعداد مقرر کر لیں، روزانہ نماز میں پڑھنے والے بنیں، انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا۔ بہرحال بہت خوش قسمت ہیں وہ بچے، اور بہت خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کو اپنے بچوں کا قرآن پاک سننے کا موقع ملا۔ کرونا وائرس جہاں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ہمارے لیے اس کا وجود ایک معنی کر کے اس میں ہر کسی نہ کسی شر میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو نکل آتا ہے، تو یہ خیر کا اس میں پہلو نکلا کہ گھر گھر کے اندر نمازوں کی جو ہے جماعتیں ہوئیں، مستورات نے مردوں کے پیچھے نماز کی اقتدا کی سعادت حاصل کی، اور تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل کی جماعت کے ساتھ، اور اپنے بچوں کا قرآن سنا۔ یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ اس کا ہوا۔ اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ ہمیشہ ہمیں قرآن پاک گھروں میں پڑھنے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب گنتی کی کچھ صبحیں کچھ شام، گنتی کی رات ہمارے ہاتھ میں رہی ہیں۔ آج کی رات بہت مبارک رات ہے، یہ شب جمعہ ہے، اور شک کے نزدیک شب جمعہ یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ آج ہی کی رات میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو ہے جس نور کے ذریعے سے ظہور ہونے والا تھا، آج ہی کی رات میں حضرت آمینہ کی طرف منتقل ہوا تھا، تو یہ رات اس شاق کے نزدیک شب قدر سے بھی افضل سمجھی جاتی ہے۔ لہٰذا یہی نہیں کہ صرف جمعہ کے رمضان اور وہ بھی الوداع یہ رمضان کی رات کے بارے میں فضیلت ہے، عام جمعہ ہر پورے سال میں جتنے بھی جمعہ آتے ہیں، شب جمعہ بہت قیمتی ہوتی ہے، اس لیے کثرت سے ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے، عبادتیں کرنی چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سعادت اور موقع توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے مبارک رات میں، مبارک موقع پر، قرآن پاک کے اختتامی مناسبت سے دعاؤں میں میرے پیارے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ جی، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ جی، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم تو ہیں ہی بندے، ہم تو ہیں ہی گندے۔ اللہ، گندگی کے سوا ہم سے کوئی چیز سرزد ہوتی نہیں ہے۔ اللہ، ہمیشہ ہماری آنکھوں سے گند ٹپکتی ہے، ہماری زبان سے گند بولی جاتی ہے۔ پیارے اللہ، ہم سنتے ہیں تو گندی بات سنتے ہیں۔ اللہ، سیل فون کے ذریعے سے گناہ ہو رہے ہیں، تنہائیوں کے گناہ ہو رہے ہیں، ہم جلوت کے پادشاہ اور خلوت کے پاپی۔ میرے پیارے اللہ، مخلوق کے سامنے نیک اور فرشتے بنے ہوتے ہیں، تنہائی میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ جی، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ جی، معاف کر دیجیے۔ اللہ جی، آپ نے خود فرمایا الصلح خیر، صلح میں تو خیر ہے، صلح تو اچھی چیز ہے۔ اللہ جی، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں۔ اللہ جی، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ، ہم ارادے کرتے ہیں۔ اللہ جی، ہم پختہ ارادہ کرتے ہیں، اور ارادے میں پختگی دینا بھی تو آپ ہی کا کام ہے۔ اللہ جی، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ جی، ہم بدکاری نہیں کریں گے، بدفعلی، بدقولی، بدعملی نہیں کریں گے، بدخیالی نہیں کریں گے۔ اللہ جی، ہمیں توفیق دے دیجئے، بچنے کی توفیق دے دیجئے، عمل کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ، اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے۔ میرے پیارے رب، دھوبی کی دکان پر میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں تو دھوبی کبھی نہیں پوچھتا میلے کیوں لے کر آئے ہو، صاف کیوں نہیں لے کر آتے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ ایسا پوچھے گا، کوئی بھی آدمی کہے گا اگر یہ میلے نہ ہوتے تو آپ کی زیارت کی ضرورت ہی کیا تھی، آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ میرے پیارے رب، رب کریم، دنیا کے جو دھوبی ہوتے ہیں ان کے ہم میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں تو وہ کبھی نہیں پوچھتا میلے کیوں لے کر آئے ہو۔ اللہ، ہم میلے دل لے کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جی، معاف کر دیجئے، مت پوچھئے میلے کیوں لے کر آئے ہو، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تو ہیں ہی بندے، ہم تو ہیں ہی گندے، نادانی ہوتی ہے ہم سے۔ چھوٹا معصوم بچہ ماں کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، دھوبی بیٹا چاند سے بنا کے اچھے کپڑے پہنا کر باہر کھیلنا نکال دیتی ہے اور کہتی دیکھو بیٹا پلیز کپڑے گندے مت کرنا۔ وہ بچہ جاتا ہے اور پھر وہ گندا ہو جاتا ہے، پھر میلا ہو جاتا ہے، لیکن ماں نفرت سے نہیں دیکھتی بلکہ محبت سے دیکھتی ہے، کپڑے نکالتی ہے، پھر نہلاتی دھلاتی ہے، پھر اچھے کپڑے پہناتی ہے۔ میرے پیارے رب، دنیا کی ماں نے آج تک اپنے گندے بچے کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھا، ہمیشہ اس پر توجہ دی ہے، بلکہ جتنا بچہ زیادہ گندا رہا ہے اتنی زیادہ اس پر توجہ مبذول کی ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم گندے آپ کے بندے ہیں۔ اللہ جی، آپ کے نیک بندے، نیکوکاروں سے دنیا بھری پڑی ہے، لیکن ہم جیسے گندے بھی تو ہیں۔ میرے پیارے اللہ، توجہ فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اللہ جی غسل توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ، دو بھی بیٹے چاند سے بنا دیجیے، پاک کر دیجیے، مہربانی فرما دیجیے۔ اللہ، تقوی دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اور دنیا سے ہمیں مستغنی فرما دیجیے۔ ہمارے ہاتھوں کو دینے والا بنائیے، لینے سے، بھیک مانگنے سے حفاظت فرمائیے، بھیک منگا بننے سے حفاظت فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بڑی پیاری مناجات کرتے تھے اور وہ یوں کہتے تھے، پیارے اللہ، آپ نے ہمیں عقیدہ توحید دے کر ہم پر احسان فرمایا کہ ہماری پیشانی کو مخلوق کے سامنے جھکنے سے آپ نے محفوظ فرما لیا۔ یہ پیشانی عقیدہ توحید کی بنا پر صرف اور صرف آپ کے سامنے جھکتی ہے۔
کسی بندے کے سامنے کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکتی. کہ اللہ جس طرح سے آپ نے عقیدہ توحید دے کر ہماری پیشانیوں کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچا لیا ہے، میرے پیارے اللہ رزق حلال کی بھی کوئی ایسی ترتیب اور ایسی سبیل دے دیجئے کہ اس کے بعد، اس کے ملنے کے بعد، اس کے کھلنے کے بعد ہمارے ہاتھ بھی مخلوق کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں. میرے پیارے اللہ یہ دعا، یہ اللہ اس دعا پر یہ اللہ ہم آمین کہتے ہیں. اللہ ہمارے حق میں قبول فرما، ہماری نسلوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے دوست احباب کے حق میں قبول فرما، متعلقین کے حق میں قبول فرما. اور جہاں جہاں یہ آواز سنی جا رہی ہے، ان دعاؤں پر آمین کہی جا رہی ہے، اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما. سب کو بے نیاز کر دیجئے مخلوق سے، سب کو مخلوق سے مستغنی کر دیجئے اور اپنا محتاج بنا لیجئے. میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، مبارک رات ہے، مبارک صبح ہے، مبارک شام ہے، مبارک رات ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک وقت ہے اور قرآن پاک کے اختتام کا موقع ہے. میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. یہ کرونا وائرس وبا کی وجہ سے پوری دنیا جو پریشان ہے، اللہ پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص اہل ایمان کی حفاظت فرما اور دنیا کے انسانوں پر اس کو واضح فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ واضح فرما دیجئے کہ تمہاری ٹیکنالوجی اور تمہاری ٹرمنالوجی، تمہاری اصطلاحات اور تمہاری طبی اصطلاحات سب کی سب بیکار ہیں، اور تمہاری طاقتیں سب کی سب بیکار ہیں، تمہاری پاور سب کے سب بیکار ہیں. میرے ایک معمولی سی مخلوق کے سامنے تم سب کے سب بے بس ہو. مان جاؤ، مان جاؤ، مجھے مان لو، میرا اعتراف کر لو، میرے ساتھ شرک مت کرو. مجھے غصہ آتا ہے شرک پر. میرے پیارے اللہ بندوں پہ اس کو واضح کر دیجئے اور یہ اللہ سب کو توحید پرست بنا دیجئے، سب کو توحید پرست بنا دیجئے. اور پیارے اللہ پتھروں کی عبادت کر کر کے جن کے عقل پہ پتھر پڑ چکے ہیں، اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو دے دیجئے، نہیں تو پیارے اللہ جو آپ کے نیک بندوں کے لیے ہمیشہ پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کے وجود سے دھرتی کو ہلکا کر دیجئے، ان کے وجود سے دھرتی کو ہلکا کر دیجئے. میرے پیارے اللہ فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ اپنے عدل کے پھر فیصلے فرما دیجئے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مومنوں کی حفاظت فرما، تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مساجد کو عافیت کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ کھول دیجئے، شان کے ساتھ کھول دیجئے. ہم آپ کی اجتماعی شان کے ساتھ یا اللہ آپ کے گھروں میں آپ کی عبادت کریں. یا اللہ ایسی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما. یا اللہ رب کریم بہت سارے شہروں سے خبر آ رہی ہے، اور بہت سے شہروں کے اندر حضور پاک کے امتی جو ایک دوسرے کی خیر خواہی کر کر کے یہاں تک پہنچے اور جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے دست تعاون دراز کیا، بڑھایا. میرے پیارے اللہ ان سب کی خدمات کو قبول فرما. میرے پیارے اللہ آئندہ کل بھی بہت سے ملنے والوں میں بچے قرآن پاک پورا کرنے والے ہیں. اللہ ہم ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. یا اللہ بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، والدین کی عمر برکت عطا فرما دیجئے اور ان کے قرآن پاک کی پڑھنے کو قبول فرما لیجئے اور زندگی بھر قرآن پاک پڑھ پڑھ کے اس کے احترام کر کے دعا کرنے والا بنا دیجئے. میرے پیارے اللہ جتنے قرآن پاک پوری دنیا میں پورے آج ہوئے ہیں، پیارے اللہ اس قرآن پاک کے اختتام کی برکت سے ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. امت مرحومہ، امت مسلمہ، امت مومنہ کے لیے اللہ عزت کے فیصلے فرما دیجئے، عزت کے فیصلے فرما دیجئے، عزت کے فیصلے فرما دیجئے. اللہ بہت زمانہ ہوا رسوائی برداشت کرتے کرتے، بہت زمانہ ہو گیا تنگی برداشت کرتے کرتے. میرے پیارے اللہ فراخی کی فیصلے فرما دیجئے، عزتوں کے فیصلے فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ آپ کا حکم غالب ہے اور غالب آنے والا ہے. میرے پیارے اللہ اس کی بالادستی ظاہر فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللہ جی بہت ساری تمنائیں ہمارے دلوں میں ایسی ہیں جن کو کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. آپ ہم سب کے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں. سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. ماضی قریب میں امت میں جتنے لوگوں کا انتقال ہوا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.